جی میرا سوال یہ ہے، سارے संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है؟ یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپیالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پاپ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آئیے اس پر ہم بات کریں گے۔ جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں، ان کی ونتی کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں۔ ویڈیو پورا سننے پر ہی سمجھ میں آئے گا کہ سب سے بڑا پاپ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ جیون مالک نے کیوں دیا ہے۔ مالک نے یہ جیون ہمیں امتحان لینے کے لیے، پریکشا کے لیے دیا ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ دنیا ایک پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ یہی سچ ہے۔ اس سچ کو لگ بھگ ہر انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، چاہے وہ اپنے من کو بہلانے کے لیے دنیا کی چیزوں کی پوجا کرتا ہو، لیکن اس سچ کو جانتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ تو اس مالک نے ہمیں جیون امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے دیا ہے۔ اب اس نے سب کو زندگی دی ہے اور عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اب اس کا اعلان ہے کہ میری دی ہوئی عقل سے اب زندگی کے صحیح مقصد کو پہچان۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تو عقل تو سب کے پاس ہے، جس نے اپنے جیون کے سچے مقصد کو نہیں پہچانا، کیونکہ جھوٹا گیان پھیلانے والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ تو اب کیسے پہچانے انسان کہ ایشور کی بنائی ہوئی رچنا جو ہمارے اندر ہے، اس کے دوارا ہم ایشور کے سچے پیغام، سچے مقصد اور اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں۔ تو ہمارے جیون کی شروعات اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے کرائی ہے۔ دنیا میں چھوڑ دیا ہے، ہمیں زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے۔ اب ڈھونڈ دنیا میں جیون کا مقصد اور سچائی کو پہچان، اور دنیا میں میری کھوج کر۔ اگر تو نے دنیا میں مجھے پا لیا، میری بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اگر مجھے پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا۔ تو سورگ میں پھر موت کے بعد ہمیشہ کا جیون پائے گا، جس میں ایک کण کے برابر دکھ نہ ہوگا۔ اگر تو نے مجھے نہ پایا تو دنیا کے پیچھے لگا رہا، دھوکے میں جیتا رہا۔ اگر تو نے مجھے کھو دیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا، موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، کیونکہ موت تک امتحان میں چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ موت کے بعد پھر ریزلٹمنٹ ملے گا، کس نے دنیا میں کیا کیا۔ اب میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر ایشوری رچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ اس رچنا کے دوارا ان باتوں کو چیک کریں اور دنیا میں دیکھیں۔ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو، ان باتوں کو سنتے جائیں اور اپنے دماغ سے فٹافٹ فیصلہ کرتے چلے جائیں، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں جھوٹے بازار میں جھوٹا گیان پھیلانے والے بہت ہیں۔ اس دنیا کے بازار میں جھوٹا گیان پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں اور سچا گیان پھیلانے والے بہت کم ہیں۔ اب جو زیادہ ہی غور فکر سے نہا دھو کے اللہ کی کھوج میں لگ جائے گا اور دل سے محنت کرے گا اور اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے گا کہ میں جیون کا مقصد جانوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو وہی سچائی کو سمجھ پائے گا۔ اور جس نے لاپرواہی کی وہ بھٹک کے مر جائے گا، وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پاپ کیا ہے، سنسار میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، آپ خود پہ خود سمجھ جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا میں، یعنی انسان پر، ہم انسانوں پر سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان کس نے کیا ہے؟ اگر آپ کی سمجھ صحیح ہے، اگر آپ نے اپنے اندر ایشوری رچنا کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو بگاڑا نہیں ہے،
رچنا کیا ہے؟ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پہ چلنا اور برائی سے بچنا، یہ ایشور کا آدیش ہے، اس کی رچنا کے تحت ہمارے اندر یہ اشارہ ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اچھائی میں سکون رکھا ہے اور برائی میں بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے۔ غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ سب ایشوری رچنا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس نے کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ صحیح ہے تو آپ جواب یہ دیں گے کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہمارے سچے بنانے والے کا ہے، اللہ کا ہے، ایشور کا ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے اور اس سنسار دکھایا ہے، اس سنسار میں ہمیں بھیجا ہے، جس کے قبضے میں ہماری سب کی جان ہے۔ سب سے بڑا احسان اور سب سے پہلا احسان اسی کا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے تو آپ احسان کا بدلہ کیا دیں گے؟ احسان کا بدلہ یہ دیں گے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ تو آپ کو بھی سب سے بڑا احسان پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس مالک جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں دنیا سے موت دے کر اٹھا لے گا، اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کریں۔ اسی لیے اسلام مذہب میں سب سے پہلی گواہی اسی بات کی دی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود پوجنے کے یوگ ایک اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق۔ تو سب سے بڑا پہلا احسان ہم پر اللہ نے کیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کا احسان ماننے کے لیے ہم اس ایک کو مانیں۔ ایک اس کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا ہے، باقی ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ تو بنی ہوئی چیزوں کی پوجا نہ کر کے اور بنانے والے کی پوجا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں۔ اس لیے یاد رکھیں، یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ کائنات کا ایک بنانے والا ہے جو نراکار ہے اور باقی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کے بنانے والے کی پوجا کریں جس نے ہمیں جیون دیا ہے، یہی جیون کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے بنانے والے کی پوجا نہ کری، بنی ہوئی چیزوں کی پوجا کری، تو دنیا کا یہی سب سے بڑا پاپ ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، دنیا اس نے بنائی، کسی کو ساجھیدار نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں بنایا، اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں بلایا۔ ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا، اس نے کوئی ساجھیدار نہیں لگایا، کوئی شریک نہیں بنایا، پوری کائنات کو وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ اور ہمیں جیون اسی لیے دیا ہے کہ میرے بندہ کہتے ہیں بنایا ہوا انسان، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو سچا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ میرے بندے، سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا تو میرے لیے ہے، میرے حکم پر چل، میں نے تجھے جیون دیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، دنیا میں تیرے جیون کی شروعات کرائی ہے، میرے قبضے میں تیری جان ہے، میں ہی تجھے موت دے کے اٹھا لوں گا۔ تو اس لیے تو دنیا میں جا کر کیا کر کہ میری کھوج کر کے، دنیا میں تیرا امتحان ہے، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے دوارا میرے صحیح حکموں کو دنیا میں پہچان، اور پہچان کر کے مجھے راضی کر کے اور میری ہی عبادت کر کے دنیا سے آ، اور پھر جنت کا ہمیشہ کا جیون پا۔ اب دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی، کہ دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ اوپر پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ جھوٹ اور دھوکے کے بڑے چمکدار پہلو ہیں۔ لوگوں نے مورتیوں کو کپڑے پہنا کر بڑا چمکدار پہلو بنا رکھے ہیں، پوسٹر میں، مورتیوں میں اور ویسے، تاکہ من کو موہ لے، انسان دھوکے کی طرف کو چلا جائے۔ شیطان نے دنیا میں سینکڑوں راستے بنا رکھے ہیں انسان کو بھٹکانے کے لیے۔ اس لیے اس طریقے سے جیسے جھوٹ چمکدار دکھائی دیتا ہے، اسی طریقے سے سچائی کا ایسا پہلو نہیں ہے۔ سچائی کو سمجھنے کے لیے شانتی میں عقل لگانی پڑے گی، دماغ لگانا پڑے گا، اس کا صحیح گیان سمجھنا پڑے گا، تب سچائی سمجھ میں آئے گی۔ تو دنیا میں اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ جو انسان
دل سے اللہ کی کھوج میں لگ جائے گا اور رات دن محنت کرے گا اور سچائی پر غور کرے گا، وہی سچائی تک پہنچ سکے گا۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، زیادہ تر لوگوں کو شیطان بھٹکا کے مار رہا ہے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں۔ ہاں، وہی پالن ہار ہے، وہی سب کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی سب کو پالتا ہے، پھر امتحان لے کر وہی سب کو جو ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، سزا دے کر کیا کروں گا؟ میری ساری مخلوق اگر میری نافرمانی کرے، نافرمان بن جائے، سب شیطان بن جائیں، میری عبادت نہ کریں، سب میرے نافرمان بن جائیں، تو میری عزت میں ایک ذرہ برابر گھاٹا نہیں آتا۔ غور کریں، یہی سچا خدا ہے، یہی سچا مالک ہے جو گھٹنے بڑھنے سے پوتر ہے۔ سب اس کے سامنے محتاج ہیں، بے بس ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں۔ وہ اکیلا ہے، تنہا اکیلا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور پوری کائنات میں ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی ہے۔ اب بنانے والا بنی ہوئی چیز سے الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے عقل بھی کہتی ہے اس بات کو تو۔ اس لیے بنی ہوئی چیزوں کا آکار ہے، روپ ہے، اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، روپ نہیں ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ میری ساری پیدا کی ہوئی چیزیں اگر میری نافرمانی کریں تو میری عزت میں ایک ذرہ برابر گھاٹا نہیں آتا، اور اگر ساری میری پیدا کی ہوئی چیزیں میرے حکم پر چلیں، میری ہی عبادت کریں تو میری عزت میں ایک ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ گھٹنے بڑھنے سے پوتر ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں۔ ہمارے عزت کرنے سے اللہ کی عزت نہیں ہوگی، وہ پہلے سے ہی عزت والا ہے، وہ پہلے سے ہی شان والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے ہمیں یہ جیون امتحان کے لیے دیا ہے کہ میرے بندے، یہ جیون ہم نے تجھے اس لیے دیا ہے تاکہ تیری پریکشا لیں، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، کون اچھے کرم کرتا ہے اور کون برے کرم کرتا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اصل فیصلہ موت کے بعد ہے۔ اللہ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہی تو سچے خدا کی پہچان ہے، یہی تو سچے ایشور کی پہچان ہے، جو سب کو مار کے زندہ کرے گا، دوبارہ سب کا حساب لے گا، یہی سچا مالک ہے۔ پہچانو اس مالک کو۔ ارے عقل تو سب کے پاس ہے، جس نے اپنے سچے مالک کو نہ پہچانا، جس نے صحیح اور سچا زندگی کا مقصد نہ پہچانا، وہ تو بیکار عقل ہے پھر۔ اس لیے تو عقل دی ہے کہ اب دنیا میں گھوم اور عقل لگا اور زندگی کا مقصد پہچان، صحیح کیا غلط کیا ہے۔ اگر تجھے جیون کا سمے ملا ہوا ہے، جیون چل رہا ہے موت کی طرف، ہر وقت جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جلدی ڈھونڈ جیون کا مقصد اور اپنے سچے مالک کی پہچان۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، اگر تو اس دھوکے سے بچ گیا، سچائی کو تو نے پہچان لیا اور اللہ کو تو نے جان لیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں جا کر کے میری ہی عبادت کرنا، میرے ہی آگے سر جھکانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور مجھے راضی کر کے آنا، اور پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون پانا۔ دنیا دکھوں کی جگہ ہے، خطروں کی جگہ ہے، مصیبت کی جگہ ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، یہی حقیقت ہے دنیا کی۔ اب کوئی انسان دنیا کے دھوکے میں، نشے میں ہو تو اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے۔ یہاں ہم دنیا میں مزے کرنے کو نہیں آئے ہیں، بلکہ پریکشا دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا حق ادا کر کے۔ تو ہم اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتار کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ میری بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر مت بگاڑو۔ ہاں، اب دیکھو، یہی سچا خدا ہے جو ہم سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کیا ہے ہمارے اندر؟ ہم خود غور کریں، اچھائی میں ہمارے اندر سکون رکھ دیا ہے، کیونکہ اچھائی اللہ کی ہے اور برائی شیطان کی ہے۔
برائی سے ہمارے اندر نفرت رکھ دی ہے، اس نے بے چینی گھبراہٹ رکھ دی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیشہ کا جیون ہمیں ملے، ہمیں کبھی موت نہ آئے۔ جب لوگ مرتے ہیں، ارتھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ روتے ہیں، یعنی رونے سے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں موت پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو موت پسند نہیں ہے، یہ جنت کی خواہشیں ہیں، مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ انسان دکھوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کی رچنا کے اندر ہے، مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، وہ دکھوں میں گھرا رہتا ہے۔ انسان تکلیفوں کو، بیماریوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں، یہ جنت کی خواہشیں ہیں، سورگ کی خواہشیں ہیں، مگر دنیا میں انسان تکلیفوں میں، بیماریوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو اس سے صاف صاف اشارہ ہے کہ یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے، پریکچھا کے لیے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی اللہ کی ہے، سنسار میں چاہے جس روپ میں بھی ہو، برائی شیطان کی ہے، سنسار میں چاہے جس روپ میں بھی ہو، اچھائی کے اندر امن، سکون، شانتی ہے۔ اس لیے اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اچھائی پر چلو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا، ایک پربھو کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کرتا، ایک اللہ کے سوا کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کرتا۔ حقیقت میں یہی ہے، چاہے دکھنے کا دھوکہ کچھ اور دکھ رہا ہو، یاد رکھیں۔ تو اسلام میں یہی ہے کہ دیکھو، لا الہ الا اللہ، برائی کو چھوڑ دو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اچھائی پر آ جاؤ پورے طور پر، اور ایک اللہ کی گواہی دو۔ سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ ایک اللہ کی گواہی دینا، سچے مالک کو ماننا، دھوکے سے بچنا، اور پھر یہ نیت کرو کہ میں اب مسلم، یعنی اللہ کا آگیاکاری بنوں گا، اور میں اب برائی کو چھوڑتا ہوں، سچائی کی گواہی دے کر میں سچائی پہ آتا ہوں، اور میں آج کے بعد چھوٹی ہو یا بڑی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میں اچھائی پر چلوں گا۔ اور پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دینا، سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جانا، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم نے اس مقصد کو پورا نہ کیا، اس مقصد کو ہی مار دیا، تو پھر موت کے بعد نرک کے سوا کیا بچے گا ہمارے پاس؟ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہر انسان اپنی منمانی کر رہا ہے، کچھ ظالم جرم کر رہے ہیں، اچھا کرم کرنے والے اچھے بھی کر رہے ہیں، سب کے پاس عقل ہے، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کسی، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے انسان کو، فری ول دیا ہے موت تک، جو چاہے کر، دونوں راستے سامنے کر دیے ہیں۔ ورنہ اگر وہ سختی، اگر وہ ہستی چاہے، انسان ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا، جاستی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، پاپ نہیں کر سکتا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر انسان اپنی منمانی کر رہا ہے، تو اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے۔ سورج اللہ کی منمانی نہیں کرتا، جیسے اس کو حکم ملتا ہے ویسے ہی چلتا ہے، ویسے ہی نکلتا ہے، ڈوبتا ہے۔ انسان کو چھوٹ دی ہے، چاہے تو میرا احسان مان یا ناشکری کر، احسان ماننے والوں کے لیے، اچھائی پر چلنے والوں کے لیے، میری رچنا پر چلنے والوں کے لیے موت کے بعد ہمیشہ کا جیون ہے، انعام ہے جنت کا، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے، دھرتی پر فساد پھیلانے والوں کے لیے، برائی پر چلنے والوں کے لیے سزا ہے نرک کی آگ کی، ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کو مت بگاڑو، ورنہ دنیا میں بھی تم بے چین رہو گے، ریئیکشن ہوگا، اور موت کے بعد تو پھر ہمیشہ کی تباہی ہے۔ اللہ کی رچنا بتائی میں نے آپ کو، اچھائی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا، اور برائی سے بچیں گے تو سکون ملے گا، اگر برائی پہ چلیں گے تو بے چین رہیں گے۔ یہ اللہ کی رچنا ہے، اور بے شمار رچنا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہماری رچنا میں ایک ایشور کو پکارنا ہے۔ جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کسی پریشانی میں پھنستے ہیں، جب ہم کسی جیون کی بازی جب کہیں پھنستے ہیں تو ہم ایک ایشور کو ہی پکارتے ہیں، ایک اللہ ہی کو ہی پکارتے ہیں۔ تو ہماری رچنا میں اللہ نے خود ایک کو ہی پکارنا رکھا ہے، اپنے آپ کو پکارنا رکھا ہے۔ اب چاہے بعد میں ہم جب اچھے اس میں سکھ میں آ جائیں تو چاہے ہم مورتیوں کو پوجتے رہیں، چاہے اور چیزوں کو پوجتے رہیں، لیکن اصل حقیقت میں تو ہم ایک ایشور کو ہی پکارنا ہماری رچنا کے اندر ہے، یاد رکھیں۔ تو اسی کی ہم پوجا کریں، وہی ہمارا سچا مالک ہے، اور اسی کے آگے ہم سر جھکائیں، اسی سے جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں۔ یہ ہے سب سے بڑا دنیا میں نیک کام، اچھا کرم۔ اور جو ایک ایشور کے ساتھ کسی کو سائیدار ٹھہرائے، اس کا شریک کرے، اس کے پارٹنر بنائے، پارٹنر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کا شریک کرے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔
اللہ کے سوا کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، یاد رکھیں، اور اللہ کے سوا ہمیں کوئی انعام دینے والا نہیں ہے، جنت کا انعام دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمیں کوئی سزا نرک کی آگ میں دینے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اس کائنات کا سچا مالک ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، اگر انسان نے اس مقصد کو ہی مار دیا، ایک اللہ کی پوجا نہ کری، ایک اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکایا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے جیون کا مقصد ہی بیکار کر دیا۔ جس نے جیون دیا اسی کا حق ادا نہ کیا تو جیون کا مقصد مار دیا، اس نے بیکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، عام اعلان نہیں ہے کہ معاف ہی کر دے گا، جس کو چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان شرک سے پاک ہو کر کے، اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، شرک سے پاک ہو کر کے اللہ سے پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، چاہے گناہ کتنے ہی ہوں، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ مغفرت فرما دے گا۔ لیکن جو انسان شرک لے کے آئے گا، اللہ کے دربار میں شرک کے ساتھ ملوث ہو کے حاضر ہوا اور پھر اس نے گناہوں کی معافی مانگی، تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور جس نے ایک اللہ کی رسی تھام لی، جس نے دل کے اندر یہ یقین بنا لیا کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا، میرے دکھوں کو دور کرنے والا، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے بخشنے والا، مجھے جنت کا انعام دینے والا، سزا دینے والا ایک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس نے واقعی بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، کامیابی کا سہارا تھام لیا۔ اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، جیون کو برباد نہ کریں، شرک سے پاک ہو جائیں، ایک اللہ کے ادھیکار ایک اللہ کو دیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھے دار نہ بنائیں۔ اللہ کا اعلان ہے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی، اور ہم سب کا مالک ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا سے دھرتی پر سارے انسان پھیلے ہیں۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ ہاں، اللہ ہی کو پکارتا رہے گا، اگر کسی اور کو نہ پکارا، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو جب تک مجھ سے امید رکھے گا، تو چاہے جتنے بڑے بڑے گناہوں کے انبار لے کر ہیں، تو چاہے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے انبار لے کر آ جائے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ ہاں، جو بھی کچھ گناہ تیرے پاس ہوں گے میں سب کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کے اثر سے پاک ہے، ظلم کے اثر سے پاک ہے۔ مجھ پر کوئی انسان ظلم کر دے تو مجھ پہ اس کا اثر ہوگا، مجھے تکلیف پہنچائی اس نے، تو میرے اندر ایک انتقام ہوگا۔ ہاں، اللہ پر کسی ظلم کا اثر نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جتنے گناہ لے کے آئے گا، مجھ سے مغفرت مانگے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے بیچ کھلے کے برابر بھی ہیں، زمین و آسمان کے بیچ کتنا بڑا کھلا ہے، اس کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہاں، اگر تو سچے من سے میرے پاس حاضر ہوگا، سچے دل سے تو مجھ سے معافی مانگے گا۔ ہاں، زمین میں کتنے ذرے ہیں، اتنے گناہ بھی لے کر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، مگر یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ تو میرے ساتھ شرک میں ملوث نہ ہو، ہاں، کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو، مجھ ایک پر ہی آستھا رکھتا ہو، ہاں، پہلے شرک سے پاک ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، میں اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
تو یاد رکھیں جو شرک کر کے مر کے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان عام نہیں ہے، سب کے لیے اعلان نہیں ہے، عام نہیں ہے یہ اعلان۔ یاد رکھیں جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، ہے ہاں۔ اور شرک کے علاوہ معاف بھی اسی کو کرے گا جس نے موت تک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی انسان کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ہوا کو، نہ پانی کو، اللہ کی مخلوق کو نہیں پکارا، صرف موت تک اللہ ہی کو پکارتا رہا۔ اللہ اگر معاف بھی کرے گا تو اسی کو معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان عام ہے، یہ پکی بات ہے کہ شرک کو تو اللہ تعالیٰ بالکل معاف کرے گا ہی نہیں، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ اعلان عام نہیں ہے، جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، جو اللہ ہی کو پکارتا رہا موت تک۔ تو میرے بندے پھر تو ملاقات کرے میرے ساتھ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، یعنی تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین کے ذروں جتنی ہی مغفرت بخشش تیرے لیے لے آؤں گا، ہیں اگر تو مجھے پکارتا رہا، مجھ سے امید رکھتا رہا، ہیں ہاں، مجھ سے مغفرت تو نے چاہی، اگر تو نے مجھ سے بخشش چاہی، تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا پاپ مہاپاپ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس نے جیون دیا اسی کا ناشکرا بن گیا اور ناشکرا بن کے مر گیا۔ اب آپ سمجھیں کہ شرک سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جو انسان شرک کا گیان حاصل کرے گا کہ میں کیسے شرک سے بچوں، اور اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے شرک سے پاک کر دے، میری روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر دے، وہی شرک سے بچ پائے گا جو محنت کرے گا، جان توڑ محنت کرے گا۔ تو یاد رکھیں شرک سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ بت کی پوجا تو نہیں کرتے، چھوڑ دی لوگوں نے، مورتی کو تو نہیں پوجتے، مگر نفس کے بت کو پوجتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے آپ نے غور کیا اس شخص پر جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنے من کی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ خدا کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہمارا مالک ہے، اسی کی عبادت کریں، اس کے سامنے ہم کمزور ہیں اور اسی کے حکم پہ آ جائیں، وہی پھر ہمیں انعام دے گا یا سزا دے گا۔ خدا بنا لیا ہے، معبود اپنی نفس کو بنا لیا ہے، پوجا کے لائق بنا لیا ہے۔ یہ اپنی مرضی کا خود خدا ہے، جس خدا کے قبضے میں اس کی جان ہے یہ اس خدا کی مرضی پر نہیں چلتا، اپنی مرضی پر چلتا ہے، اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے، اپنی مرضی کا دھرم بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مالک نے ہمیں پیدا کیا، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے کہ یا تو اپنی مرضی پہ جیون گزار لے یا میری مرضی پہ چل لے۔ اگر میری مرضی پہ چل کے آئے گا تو اس کا انجام موت کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے، اگر اپنی مرضی پہ چل کے آئے گا تو اس کا انجام موت کے بعد ہمیشہ کی جہنم ہے، نرک کی آگ ہے۔ تو لوگ آج اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، جو مالک ہے۔ کیا انسان اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر سکتا ہے؟ نہیں، موت کے بعد وہ سب دکھا دے گا۔ تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بت کھانا چھوڑ دیا، بت پوجا چھوڑ دی، لیکن نفس من کی مرضی کے بت کی پوجا پھر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو موت دے گا، وہ جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا مہاپاپ ہے۔ اس سے بچو اور اس سے بچنے کا گیان حاصل کرو۔ اور شرک کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بھئی آپ لوگ ویڈیو لائک نہیں کرتے، اس لیے ویڈیو لائک کر کے ہماری ہمت افزائی کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیو، نئی ویڈیو پانے کے لیے جو بھی ہم ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے، ایسی اچھی باتیں آپ کے پاس پہنچ جائیں، آپ کو جیون کا ایک راستہ ملے، ایک صحیح گیان ملے۔ اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔